میرا نام کرن ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں پیدا ہوئی تو امی ابو بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی میں بہت بڑی تقریب کی۔ اس تقریب میں پورے خاندان کو بلایا گیا۔ سب لوگوں نے امی ابو کو مبارکباد دی کیونکہ میں امی ابو کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے امی ابو نے میرے بہت نخرے اٹھائے اور میری ہر خواہش وقت سے پہلے پوری ہو جاتی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس پیار کو جیسے نظر ہی لگ گئی کیونکہ میرے بعد کوئی اور بہن بھائی نہیں آیا۔ میری امی کو بچوں کا بہت شوق تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے بہت سے بچے ہوں، مگر شادی کے پہلے 5 سال تک وہ انتظار کرتی رہیں اور پھر بڑی مشکل سے میں پیدا ہوئی اور پھر میرے بعد پھر سے یہ سلسلہ رک گیا۔ یہ دیکھ کر امی پریشان رہنے لگیں، لیکن ابو مجھے بہت پیار کرتے ہوئے امی سے کہتے تھے، ہمارے لیے کرن ہی کافی ہے، اگر ہمارے بچے نہیں ہو رہے تو ہمیں فکر کی ضرورت نہیں۔ ابو یہ کہہ کر مجھے چوم لیتے اور میں خوشی سے اتراتی تھی کہ میں اتنی خوش نصیب ہوں، شاید اور بہن بھائی ہوتے تو مجھے اتنی توجہ نہ ملتی جتنی اب مل رہی ہے۔ اس لیے میں تو بہت مزے میں تھی، مگر یہ بات میری امی کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اسے بیٹا چاہیے تھا، لیکن یہ ابو کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ مگر امی اس بات کو بہت سنجیدگی سے لے رہی تھی۔ میری نانی جب بھی ہمارے گھر آتی تو امی رونے لگ جاتی تھیں۔ نانی امی کو سمجھاتی کہ صبر کرو، اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں بیٹا لکھا ہوگا تو وہ ضرور اس دنیا میں آئے گا، اگر نہیں لکھا تو تم لاکھ کوششیں کر لو، وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لیکن امی یہ بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھتی تھیں۔ ان پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا کہ میرے علاوہ بھی اس کا کوئی بچہ ہو۔ اس لیے امی ابو کے دفتر جانے کے بعد میرا ہاتھ پکڑتی اور روز کسی نئے عامل بابے کے پاس پہنچ جاتی۔ دراصل میرے پیدا ہونے کے 1 سال بعد ہی امی نے ڈاکٹروں کے ہاں چکر لگانے شروع کر دیے تاکہ میرے بعد فوراً کوئی اور بچہ ہو جائے، مگر سبھی ڈاکٹروں نے امی سے کہا کہ یہ کسی پیچیدگی کے باعث نہیں تھا، بلکہ قدرت کی طرف سے ایسا ہی تھا۔ اب جب اللہ چاہے گا تمہیں تبھی بچہ ہوگا، اس لیے تم ٹینشن مت لو اور اللہ سے دعا کرو۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اتنی جلدی دوسرے بچے کے آنے سے تمہاری صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے تم انتظار کرو۔ مگر امی سے انتظار ہی تو نہیں ہو رہا تھا، اس لیے امی نے ڈاکٹروں سے جواب ملنے کے بعد ان بابوں کا در پکڑ لیا اور وہ جو بھی کہتے تھے امی ان کی ہر بات مان لیتی تھیں۔ امی جس عامل کے پاس جاتی تھیں وہ اپنی بات کہتا اور اس کے ساتھ ایک نیا عمل بتا دیتا۔ امی کچھ دن تو اس کے کہے پر عمل کرتی، لیکن جب اس عمل سے کوئی اثر ہوتا دکھائی نہ دیتا تو امی کسی دوسرے عامل کے پاس چلی جاتی اور پھر وہ عامل ایک نئی بات بتا دیتا اور یوں تعویذوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس سلسلے میں امی نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ وقت گزرتا گیا اور امی مایوس ہونے کی بجائے پرجوش ہوتی جا رہی تھیں۔ اس دوران میں 8 سال کی ہو گئی تھی، مگر میرے بعد پھر کوئی نہ آیا۔ پھر ایک دن ہم ایسے عامل کے پاس گئے جس نے امی کی بات سننے کی بجائے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اور وہ مجھے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا اور اس نے امی سے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسا بتانے والا ہوں جسے سن کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ اس لڑکی کے بعد تمہارے اور بچے کیوں نہیں ہو رہے، اور یہ بھی کہ کس وجہ سے نہیں ہو رہے، کیونکہ میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا اور اس کا حل بھی، جس سے جلد تمہارا بچہ ہوگا اور وہ بھی لڑکا، مگر اس سے پہلے تم اپنی لڑکی کو یہاں سے بھیج دو۔ یہ سن کر امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور انہوں نے مجھے پیسے دیے کہ جاؤ باہر سے کوئی چیز خرید لو۔ میں وہ پیسے لے کر باہر چلی گئی اور میں چیز لے کر واپس آئی تو باہر کھڑے ایک آدمی نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ میں وہاں باہر بیٹھ کر روتی رہی، مگر امی باہر نہیں نکلیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، میں اب اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ مگر تھوڑی دیر بعد امی باہر نکل آئیں اور اس نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں راستے میں بھی مسلسل رو رہی تھی، مگر امی خاموش بیٹھی رہیں، ایسے جیسے میں اس کی بیٹی ہی نہیں ہوں۔ میرے رونے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں خود ہی چپ کر گئی اور میں گھر آ گئی۔ اس رات امی اور ابو کی بہت سخت لڑائی ہوئی اور ابو بہت غصے میں لگ رہے تھے، اور پھر اس سے اگلا دن ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس رات ابو میرے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہیں صبح نانی کے گھر چھوڑ آؤں گا، تم کچھ دن وہیں پر رہنا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، ابو کل آپ کی اور امی کی لڑائی ہوئی تھی، اس لیے میں اور امی نانی کے گھر جا رہے ہیں، آپ یہاں اکیلے رہیں گے؟ لیکن ابو میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔
کیونکہ اگر میں بھی امی کے ساتھ چلی گئی تو آپ کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ یہ سن کر ابو اداس ہو گئے اور کہنے لگے، نہیں بیٹا، نانی کے گھر صرف تم جا رہی ہو، میں اور تمہاری امی یہیں رہیں گے۔ ابو کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں آپ دونوں کے بغیر وہاں نہیں رہوں گی۔ لیکن ابو، مجھے تو آپ دونوں کے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ یہ سن کر ابو نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا، یہ کچھ دن کی بات ہے، پھر میں اپنی بیٹی کو لے آؤں گا۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور اب میں کبھی اپنے گھر نہیں آ پاؤں گی اور مجھے ہمیشہ نانی کے گھر ہی رہنا پڑے گا۔ اس وقت میں 9 سال کی ہو چکی تھی اور ابو مجھے نانی کے گھر چھوڑ آئے۔ میں روتی رہی، مگر امی نے مجھے موڑ کر نہیں دیکھا اور نہ ہی امی پر میرے رونے کا اثر ہوا۔ یہ بالکل اس وقت کی طرح تھا جب میں اور امی اس عامل کے پاس گئے تھے اور امی نے مجھے باہر جانے کو کہا تھا۔ تب امی ایسی حالت میں وہاں نکلیں اور میں پورا راستہ روتی رہی، مگر امی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب بھی امی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نانی کے گھر آ گئی۔ میں پہلے یہاں آتی تھی تو امی ساتھ ہوتی تھی، مگر آج امی ساتھ نہیں تھی، اس لیے میں رو رہی تھی۔ نانی مجھے پیار کرنے لگی۔ میں نے نانی سے پوچھا، میں اپنے گھر کیوں نہیں جا سکتی؟ میرا تو کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ میرے یہاں آنے سے میری امی ابو اکیلے رہ جائیں گے۔ لیکن نانی خاموش رہی۔ پھر امی مجھے کبھی ملنے نہیں آئیں، البتہ ابو روز آ جاتے تھے۔ میں ابو سے ضد کرتی تھی کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے اپنی امی سے ملنا ہے یا پھر امی کو یہاں لے آئیں، مگر نہ تو امی مجھ سے ملنے آئیں اور نہ مجھے اپنے پاس بلایا۔ ابو بھی نانی کی طرح چپ رہتے تھے اور وہ مجھ سے ملنے آتے، بہت سا پیار کرتے اور پھر چپکے سے گھر چلے جاتے۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی، مگر کئی مہینوں تک نہ جا سکی۔ نانی کا گھر ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ میں ہمیشہ امی کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آتی تھی، جبکہ میرا اسکول نانی کے گھر کے پاس تھا، مگر میں وہاں کم ہی جاتی تھی کیونکہ امی اسکول جانے یا نہ جانے پر کچھ نہیں کہتی تھیں۔ مگر نانی کے گھر آنے کے بعد میں روز اپنے ماموں کے بچوں کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ پھر بہت سارے مہینے گزر گئے، لیکن اب بھی دل کرتا تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں، لیکن مجھے اپنے گھر کا راستہ پتہ نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں کھو نہ جاؤں۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنے ماموں کے بیٹے سے کہا، کیا تم نے میرا گھر دیکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے کہا، کیا تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ گے؟ یہ سن کر اس نے کہا، ہاں میں تمہیں لے جاؤں گا، مگر کسی کو یہ بات مت بتانا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور پھر وہ مجھے میرے گھر لے گیا اور چپکے سے دروازے پر چھوڑا اور خود دور کھڑا ہو گیا۔ میں نے دروازے سے جھانکا اور دروازے کے سامنے ہی میری امی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں اپنی امی کو دیکھ کر سکون میں آ گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں تو میری جگہ ایک لڑکا امی کی گود میں تھا۔ سامنے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے ساتھ وہ ہنس رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں یہ سب کچھ نہ دیکھ پائی اور واپس نانی کے گھر آ گئی۔ اس رات میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ صبح ہوئی تو نانی نے کہا کہ میں تمہاری ماں کو بلا لیتی ہوں، لیکن اب میں نے منع کر دیا۔ میں نے نانی سے کہا، مجھے صرف ایک بات بتا دو، امی مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں گئی تھیں؟ نانی اس وقت اچھے موڈ میں تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب تمہاری امی ایک عامل کے پاس گئیں تو اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت منحوس ہے، اس لیے تم اسے کہیں بھیج دو۔ جب یہ گھر سے جائے گی تبھی تمہارے بچے ہوں گے، اس لیے تمہاری ماں یہاں چھوڑ گئی۔ ہم سب نے بہت سمجھایا کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن وہ اس جھوٹے عامل کی باتوں میں آ چکی تھیں اور پھر تمہارے جانے کے بعد تمہارا بھائی پیدا ہوا تو اسے عامل کی باتوں پر مکمل یقین آ گیا۔ یہ سن کر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب اس عامل نے مجھے باہر جانے کو کہا تھا۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو بہلا لیا کہ اگر مجھے منحوس سمجھتی ہیں تو میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں یہیں پڑھنے لگی اور جب میں نے میٹرک کر لیا تو میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور سب کو کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ اس دوران میرے 2 اور بھائی پیدا ہوئے اور اب امی نانی کے گھر آنے لگی تھیں، لیکن میں کبھی اس کے سامنے نہیں گئی۔ اب اس کے پاس 3 بیٹے تھے، اس لیے وہ یہاں آ جاتی تھیں، لیکن میں امی سے نہیں ملی۔ میں کیوں ملتی؟ میری ماں نے بیٹوں کی خاطر مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ بھلا کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ ابو اب بھی مجھے ملنے آتے ہیں اور میں ابو کے گلے لگ کر سارے گلے شکوے دور کر لیتی ہوں۔ جس دن میں ڈاکٹر بنی سب بہت خوش تھے۔ امی اس دن مجھے مبارکباد دینے آئی، مگر میں نے امی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ابو نے مجھے بتایا کہ تمہارے تینوں بھائی بڑے نکمے نکلے، ان تینوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور آج کل آوارہ گردیاں کر رہے ہیں۔ مجھے اندر ہی اندر بہت خوشی ہوئی۔
اب امی کے ساتھ اچھا ہو رہا تھا کیونکہ اسے بیٹوں کی ضرورت تھی۔ میں ڈاکٹر بن گئی تو نانی اور ابو نے مجھے شادی کرنے کا کہا اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ میں خوش تھی کہ یہ گھر میرا تھا، مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ پھر 1 سال بعد اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی دی اور اسے پا کر میں بہت خوش ہو گئی۔ اس دوران میں نے سنا کہ امی ابو نے میرے بڑے بھائی کی شادی کر دی اور اس کی بیوی نے گھر میں آتے ہی امی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا اور یوں امی روٹھ کر نانی کے گھر آ گئیں۔ مجھے یقین تھا کہ امی کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے لیے کون منحوس تھا۔